زمین کے سینے میں دبی وہ چیخیں جنہیں سن کر پتھر بھی رو دیں، لیکن ان باپوں کے دل نہیں پگھلے۔ السلام علیکم، میں ہوں کلب اور آپ سن رہے ہیں آفتاب عالم۔ آج ہم قدم رکھ رہے ہیں اس سلسلے کے ایک ایسے تاریک اور دل دہلا دینے والے قصے کی طرف جس کا نام ہے سنگ دل باپ۔ جس زمانے کا ہم ذکر کر رہے ہیں اس زمانے میں عرب کے کونے کونے میں بت پرستی کا چلن تھا۔ ہر گاؤں اور قصبے میں بت خانے تھے۔ بتوں کی پوجا زور شور سے ہوتی تھی۔ بہتوں نے تو اونٹ کی کھالوں کے بت خانے بنا رکھے تھے۔ جہاں جاتے ان بت خانوں کو ساتھ لے جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ عربوں میں قربانی کا چلن بھی تھا۔ زیادہ تر اونٹوں کی قربانی کیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی بھیڑوں اور دوسرے جانوروں کو بھی ذبح کر ڈالتے تھے۔ کچھ قبیلے تو انسانوں کی بھی قربانی کر ڈالتے تھے۔ گوشت کھا لیتے اور خون بتوں پر چھڑک دیتے تھے۔ عرب جنوں، دیویوں، دیوتاؤں اور پریوں کے بھی قائل تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ جو آدمی قتل کر دیا جاتا ہے وہ انتقام لینے کے لیے بھوت بن جاتا ہے اور اس وقت تک لوگوں کو ستاتا رہتا ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہیں لیا جاتا۔ اسی لیے ان میں بدلہ لینے کا جذبہ بہت بڑا ہوتا تھا۔ شراب خوری، جوا، سٹا، زناکاری، چوری، ڈکیتی، رہزنی عام تھی۔ لڑکیوں کو مار ڈالنا خوبی سمجھتے تھے۔ غرض یہ کہ عربوں میں دنیا بھر کے عیب موجود تھے۔ وہ نہایت ذلت اور پستی کی حالت میں تھے۔ عرب ہی کی طرح دنیا کے اور بھی دوسرے حصوں کا بھی حال تھا۔ ایران میں آگ کی پوجا ہوتی تھی۔ وہاں کے لوگ دو خداؤں کو مانتے تھے۔ عام طور سے شراب پیتے تھے، جوا کھیلتے تھے۔ ہر چھوٹا آدمی بڑے آدمی کو سجدہ کرتا تھا۔ چوری ڈکیتی کا پورے ملک میں زور تھا۔ روم اور یونان میں عیسائی دھرم کا چلن تھا، لیکن گرجوں میں حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم کی تصویریں رکھی ہوئی تھیں اور ان تصویروں کے سامنے سر جھکائے جاتے تھے۔ شراب پینے پلانے کا چلن عام تھا۔ چوری، زناکاری اور دھوکے بازی عام چلن میں تھی۔ مصر میں اگرچہ عیسائیت پھیلی ہوئی تھی، پھر بھی زیادہ تر مصری بت پرست ہی تھے۔ ان میں وہ تمام عیب پائے جاتے تھے جو ایک ذلیل بت پرست قوم میں ہو سکتے ہیں۔ ندیوں کو انسانی جان کی بھیٹ ایک عام بات تھی۔ بھارت سے بودھ مت خارج ہو رہا تھا۔ ایک چینی پترکار لکھتا ہے کہ بھارت کا ایک گھر بھی بتوں سے خالی نہیں تھا۔ صرف بتوں ہی کی پوجا نہیں ہوتی تھی، بلکہ ستاروں، پہاڑوں، ندیوں، پیڑوں، جانوروں، سانپوں، پتھروں اور شرمشاہوں تک کی پوجا کی جاتی تھی۔ اس سمے چرتر اور اخلاق بہت گھٹیا قسم کا ہو گیا تھا۔ چینیوں کی حالت بھی صحیح نہیں تھی۔ کنفیوشس اور بودھ دھرم کے ملے جلے خیالات نے دھرم کا مخول اڑا رکھا تھا۔ غرض یہ کہ دنیا کا کوئی بھی علاقہ بت پرستی سے خالی نہ تھا۔ ہر علاقے میں کسی نہ کسی طریقے سے بت پرستی کا رواج قائم تھا۔ کیش بن عاصم بڑا خوش تھا۔ خوشی کی وجہ یہ تھی کہ بیت الحرام کی بھاری بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ نکلا جس نے اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کیا ہو۔ اب ہر آدمی اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھنے پر مجبور تھا۔ خوشی سے پھولا ہوا وہ مکان پر پہنچا۔ مکان پر پہنچتے ہی اس کی 10 سالہ لڑکی اس سے ملنے لپکی۔ اس نے اپنے چھوٹے چھوٹے نازک ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، اچھے ابا، تم آ گئے، میں تو تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ باپ کی محبت غالب آ گئی۔ اس نے لڑکی کو گود میں اٹھا لیا، اس سے پیار کیا۔ لڑکی نے پیار سے اس کے گلے میں باہیں ڈال دی۔ لڑکی بڑی خوبصورت تھی۔ اس کا چہرہ گول تھا، آنکھیں بڑی بڑی، ماتھا چوڑا اور روشن تھا۔ گالوں پر سیب جیسی لالی تھی۔ سر پر بالوں کی سیاہ لٹیں گوندھی ہوئی دونوں اور سینے پر پڑی تھی۔ ہونٹ منموہک اور دانت موتیوں کی طرح سفید تھے۔ قیس نے مارے محبت کے اسے اٹھا کر سینے سے لگا لیا، پر ترنت ہی چونکا، سنبھلا اور جلدی سے لڑکی کو گود سے اتار دیا۔ ایسے پھینک دیا جیسے انسان کسی چیز کے دھوکے میں سانپ کو اٹھا لے اور پہچان کر ترنت پھینک دے۔
لڑکی گرتے گرتے سنبھلی۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا اور پیار بھرے لہجے میں پوچھا، کیا تم مجھ سے خفا ہو گئے؟ خفا نہ ہو، آپ اور امی کے علاوہ میرا اس دنیا میں ہے ہی کون؟ کیس کی آنکھوں سے رحم اور مروت کے بجائے جنگلی چمک پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے کڑک کر کہا، جمیلہ، کیا تم بھولی بھالی باتوں سے میرے دل کو موم بنانا چاہتی ہو؟ نہیں، میں موم نہیں بن سکتا۔ چلی جا، جا، میرے سامنے سے دور ہو جا۔ معصوم لڑکی باپ کے کڑے تیور دیکھ کر ڈر گئی۔ اکثر بچوں کا قاعدہ ہوتا ہے کہ جب انہیں گھورا اور دھمکایا جاتا ہے تو وہ لاڈ اور پیار سے ماں باپ کو لپٹ جاتے ہیں۔ جمیلہ بھی باپ سے لپٹ گئی۔ کیس نے اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹک دیا اور اسے تیز اور غصے بھری نظروں سے گھورنے لگا۔ جمیلہ نے آج تک اس کی ایسی نظریں نہیں دیکھی تھی۔ وہ کانپ کر الگ کھڑی ہو گئی۔ کیس کی بیوی سلمیٰ قریب ہی کھڑی تھی۔ جمیلہ سے اپنی نظر پھیرتے ہوئے اپنی بیوی سے بولا، آج جو ہوا کا طوفان آیا، طوفان کے بعد جو روشنی اور چمک ہوئی، تم نے دیکھی؟ ہاں دیکھی، بڑا سخت طوفان تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ مکانوں کی چھتیں اڑ جائیں گی، دیواریں گر پڑیں گی، لیکن ہمارے معبودوں نے ہم پر مہربانی کی۔ طوفان نکل گیا، مگر روشنی اور چمک، میں نے اپنے ہوش میں نہ ایسی روشنی دیکھی اور نہ ایسی چمک۔ بے شک نہ دیکھی ہوگی۔ کچھ خبر ہے کہ ہم پر کیا بلا آنے والی ہے؟ سلمیٰ نے گھبرا کر کیس کو دیکھتے ہوئے کہا، نہیں، دنیا میں انقلاب آنے والا ہے کیا؟ کیس نے غور سے سلمیٰ کو دیکھ کر کہا، تم نے تو ٹھیک سمجھا سلمیٰ، کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف اٹھنے والا ہے۔ سلمیٰ نے حیرت سے کہا، ہمارے معبودوں کے خلاف؟ کیا اس کا کوئی اور معبود ہے؟ ضرور ہوگا۔ عجیب بات ہے یہ تو، نہایت عجیب۔ ابرس نے بتلایا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نامی کوئی آدمی ہمارے معبودوں کے خلاف آواز اٹھانے والا ہے۔ میں حضرت محمد کو جانتی ہوں، اور میں ہی کیا، کون نہیں جانتا؟ وہ مکے کے سردار کے بتیجے ہیں، بڑے نیک، بڑے رحم دل، بڑے سچے، بڑے امین۔ آخر انہیں کیا پڑی ہے کہ ہمارے معبودوں کی برائی کریں؟ لیکن ایسا ہوگا، کیا تم نہیں جانتی کہ آج تک انہوں نے کسی بت کے آگے سجدہ نہیں کیا؟ صحیح ہے، میں نے بھی ایسا ہی سنا ہے، لیکن اس سے یہ کیسے ثابت ہوا کہ وہ بتوں کے خلاف آواز اٹھانے والے ہیں؟ ابرش کہتا ہے اور وہ جھوٹ نہیں بول سکتا۔ مگر وہ آبادی میں رہتے ہی نہیں ہیں۔ سنتی ہوں کہ ہیرا کی گفا میں تنہا پڑے رہتے ہیں۔ ہاں، وہ 4 5 دن تک نظر نہیں آتے، اسی گفا میں ٹھہرے رہتے ہیں، صرف ذو کا ستو رکھتے ہیں۔ خیر یہ تو ہے ہی، پر سلمیٰ، آج مجھے بڑی خوشی ہے۔ بیت الحرام کے ہزاروں مجمع میں میرا سر اونچا رہا۔ کیا بات ہوئی میرے سرتاج؟ ابرش نے آنے والے فتنے کو دور کرنے کے لیے ایک تدبیر بتائی ہے۔ اس نے کہا ہے کہ جو آدمی اپنی 9 لڑکیوں کو زندہ دفن کر چکا ہو اور اس کی 10ویں لڑکی اور ہو، اگر وہ اس لڑکی کو زندہ دفن کر دے تو آنے والے فتنے سے نجات مل سکتی ہے۔ اس وقت سلمیٰ، اس تمام مجمع میں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملا جس نے 9 لڑکیوں کو دفن کیا ہو۔ سب سر جھکائے خاموش اور شرمندہ تھے۔ تب میں نے کہا کہ میں ایسا ہوں۔ پورے مجمع نے حیرت اور عزت کی نظروں سے مجھے دیکھا۔ کیا فخر کی بات نہیں ہے سلمیٰ؟ سلمیٰ کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ وہ جمیلہ سے بڑی محبت کرتی تھی۔ کیس کی باتوں سے وہ سمجھ گئی تھی کہ جس جمیلہ کو اس نے سینے سے لگایا، ہزاروں مصیبتیں اٹھا کر بڑے لاڈ پیار سے پالا، اب اس کی قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ اس خیال سے اس کا دل دہل گیا، کلیجہ منہ کو آنے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کیس نے پھر کہا، بولو سلمیٰ، کیا یہ بات ہم سب کا سر اونچا نہیں کرے گی؟ سلمیٰ نے غم بھرے لہجے میں کہا، سر تو اونچا ہوگا، مگر کیس نے چوٹ کھائے سانپ کی طرح پلٹ کر اس کو دیکھا۔
आंखों में झिलमिलाते आंसुओं को देखकर वो गुस्सा हो गया। ये क्या बात है सलमा, क्या जमीला की मोहब्बत ने तुमको खराब कर दिया है? बड़े शर्म की बात है। सलमा कैस के गुस्से को देखकर सहम गई। उसने आंसू पी लिए। कैस अब भी गुस्से में बोले जा रहा था। होश में आओ सलमा, अगर गलती से तुमने जमीला की मोहब्बत को अपने दिल में जगह देकर इतना बड़ा लिया है कि उसकी कुर्बानी की खबर से उस मोहब्बत को ठेस लग गई है, तो तुम उसकी मोहब्बत को अपने दिल से निकाल दो। सलमा अब तक तो सब्र किए रही, लेकिन अब सब्र का दामन छोड़ चुका था। शौहर के सामने दोनों हाथ जोड़े खड़ी हो गई। बोली, मेरे सरताज, इस इम्तिहान से मुझे बाज रखो। मुझ बदनसीब के दिल में जमीला की शक्ल ने भोली भाली बातों ने जगह कर ली है। ऐसा लगता है मेरी जिंदगी उसकी जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। इसलिए मेरे प्यारे शौहर, जमीला को मेरे लिए बाकी रखो। कैस की आंखों से चिंगारियां निकलने लगी। उसने गजबनाक लहजे में कहा, कमक्ल औरत, लड़की की मोहब्बत में डूबे रहने वाली मूर्ख, क्या जमीला को जिंदा रखकर उसकी शादी करूं? किसी को अपना दामाद बनाऊं? कसम है लात और उज्जा की, ऐसा कभी नहीं होगा। सलमा ने रोते हुए कहा, आप जमीला की शादी ही ना करें, वो तमाम उम्र कुंवारी बिता लेगी। कैस गुस्से से कांपने लगा। बोला, जलील हस्ती, ये तो जिल्लत की बात है। दुनिया कहेगी कैस की बेटी को किसी ने कबूल नहीं किया। मैं इस जिल्लत को भी सहन नहीं कर सकता। सलमा ने आंसू बहाते हुए कहा, मुकद्दस माबूदों के लिए जमीला पर, भोली जमीला पर, मासूम जमीला पर, कमसिन और खामोश जमीला पर रहम करो, उसे बचा लो। कैस ने कड़क कर कहा, नहीं, हरगिज नहीं, ये नादानी छोड़ो। उठो, देखो जमीला सामने खड़ी सब कुछ देख रही है। परसों वो जिंदा दफन की जाएगी, आज ही उसे सजाना शुरू कर दो। ये कहते ही कैस वहां से चला गया। सलमा उठ खड़ी हुई। वो गम से बोझल हो रही थी। जब कैस चला गया तो जमीला सलमा के पास आई। उसने आते ही कहा, अम्मी, तुम खामोश क्यों हो? अब्बा के सामने हाथ क्यों जोड़ रही थी? आज अब्बा खफा क्यों हैं? वो मुझसे भी खफा लगते हैं, क्यों? जमीला की बातें सुनकर सलमा बेचैन हो उठी। उसने उसे सीने से लगा लिया, खूब भींचा। सलमा रोती जा रही थी और जमीला को भींचती जा रही थी। उसे इस तरह रोते देख जमीला तड़प उठी। बोली, रो नहीं, नहीं तो मैं भी रोऊंगी। सलमा जमीला की बात सुनते ही चुप हो गई और ठंडी आह भरकर कहा, मेरी आंखों की ठंडक, तू न दुखी हो, मैं अब न रोऊंगी। कुछ देर बाद सलमा घर के कामकाज में लग गई और जमीला खेलने लगी। आज सलमा का दिल किसी काम में नहीं लग रहा था। जब वो जमीला को देखती या जमीला का ख्याल आता तो उसके दिल में हुक उठती, जमीला अब सिर्फ 2 दिन और जिंदा रहेगी। आंसू जारी हो जाते। बड़ी बेचैनी से उसने वो दिन और दूसरा दिन बिताया। तीसरे दिन दोपहर के वक्त जमीला को नहलाया गया। नहलाकर बाल सुखाए गए, सर में तेल डाला गया, कंघी की गई, चोटी गुंथी गई। मासूम जमीला खुश हो रही थी। उसे क्या मालूम कि उसे मौत की गोद में देने की तैयारी हो रही है। उस वक्त बहुत सी औरतें घर में जमा हो गई थी। सभी हंस बोल रहे थे, लेकिन सलमा का चेहरा उतरा हुआ था और गम से निडाल हो रही थी। जब सूरज ढल गया तो कैस और उसके पीछे बहुत से आदमी उसके मकान पर आए। कैस के साथ जो लोग आए थे वे सब के सब शहर के जाने माने लोग थे। उनके साथ अबरश भी था। ये सभी सीधे जमीला के पास पहुंचे। जमीला को घेरे हुए औरतें एक और खड़ी हो गई। अबरश ने आगे बढ़कर जमीला को देखा। जमीला उस वक्त बेहद खूबसूरत लग रही थी। बूढ़ा काहिन उसे देखकर हैरान रह गया। कुछ देर उसे टकटकी लगाए देखता रहा। जमीला ने शर्मा कर सर झुका लिया। अबरश बोला, कैस, ऐसी ही बच्ची की कुर्बानी की जरूरत थी। पाक हुबल तुम पर अपनी बरकतें नाजिल करेंगे। फिर जमीला के सर पर हाथ रखते हुए उसने कहा, बेटा, तेरी कुर्बानी हमारी मुसीबतों का खात्मा कर देगी।
جمیلہ اس کی بات نہ سمجھ سکی، بھولا چہرہ اور معصوم آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ ابرش نے قیس سے کہا، چلو جمیلہ کو لے چلو۔ قیس نے کہا، جمیلہ چلو۔ جمیلہ نے پوچھا، کہاں چلے ابا؟ قیس نے کہا، ہمارے ساتھ۔ جمیلہ اٹھ کھڑی ہوئی، وہ چلی، اس کے پیچھے سب چل پڑے، پر غم سے نڈال سلمیٰ کے ایک قدم بھی نہ اٹھ سکے۔ وہ چکرائی، سنبھلنا چاہا، نہ سنبھل سکی، غش کھا کر گر پڑی۔ سب جا چکے تھے، مکان کے اندر کوئی نہ تھا جو اس عورت کو سنبھال پاتا۔ قیس کے مکان کے سامنے سینکڑوں آدمی کھڑے تھے، بہت سی عورتیں دف لیے کھڑی تھی۔ ان عورتوں اور مردوں میں ہر طبقے کے لوگ تھے۔ جس وقت جمیلہ کو انہوں نے دیکھا، ترنت ہبل کی جے، لات کی جے کے نعرے بلند کرنے لگے۔ عورتوں نے دف بجا بجا کر گیت گانا شروع کیے۔ ان گیتوں میں بتوں کی تعریف تھی، عرب اور عرب کے قبیلوں کی تعریف تھی۔ اب اس مجمع نے جلوس کا روپ لے لیا۔ سب سے آگے ابرش ایک ہاتھ میں کھوپڑی اور ایک ہاتھ میں ہڈی لیے، ہڈیوں کی مالا پہنے، سینے اور کندھے پر بال بکھیرے ہوئے جا رہا تھا۔ اس کے پیچھے کاہنوں اور آراف کی ایک جماعت تھی۔ یہ سبھی لمبے اونی جبے پہنے ہوئے تھے، جو اتنے لمبے تھے کہ زمین پر گھسٹ رہے تھے۔ ان کے ہاتھوں میں بھی انسانی ہڈیاں تھیں۔ ان کے پیچھے پجاریوں کا گروہ تھا، جو گھڑیال، شنکھ اور تالیاں بجا رہے تھے۔ پجاریوں کے پیچھے عورتیں تھیں، سبھی تڑک بھڑک کپڑے پہنے ہوئے تھیں۔ اکثر نوجوان عورتیں دف بجا بجا کر گا رہی تھیں۔ انہی عورتوں کے گھیرے میں معصوم جمیلہ تھی، جسے کچھ نہیں معلوم کہ کیا ہونے جا رہا ہے۔ عورتوں کے پیچھے کچھ با اثر اور دولت مند آرابی تھے۔ یہ سب لوگ بالکل خاموش تھے۔ قیس بن عاصم بھی ان کے ساتھ تھا۔ ان کے پیچھے عام لوگ تھے، جو تھوڑی تھوڑی دیر سے بتوں کا نام لے لے کر ان کی جے پکارتے تھے۔ اس طرح یہ جلوس چاہے زمزم کے سامنے پہنچا۔ زمزم کے دونوں طرف نائلہ، آصاف دو بت تھے۔ تمام مجمع ان بتوں کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہوں نے سر اٹھایا تو سب کے ماتھے دھول سے سنے تھے۔ اب یہ لوگ شہر سے باہر کی اور چلے، اسی ترتیب سے یہاں تک بھی آئے تھے۔ یہاں آ کر مجمع بہت کچھ بڑھ گیا تھا۔ اب اس مجمع میں بہت سے ایسے لوگ شامل ہو گئے تھے جن کی گودوں میں دودھ پیتی بچیاں تھیں۔ بت پرستوں کا ایک گروہ مکہ سے نکل کر باہر ایک کھلے میدان میں پہنچا۔ یہاں تمام ریگستان تھا، سفید سفید ریت چمک رہی تھی۔ ابھی یہ لوگ مکہ سے تھوڑی دور چلے تھے کہ سامنے سے ایک 40 سالہ خوبصورت شخص آتے ہوئے نظر آئے۔ یہ عرب بہت ہی خوبصورت تھے۔ چہرے سے رعب اور جلال ظاہر تھا کہ کھلی آنکھ سے نہ دیکھا جاتا تھا۔ جب وہ اس مجمع کے قریب آئے تو ابرش نے انہیں دیکھا، مگر چہرے پر چھائے رعب کی وجہ سے نہ دیکھ سکا اور نظریں جھک گئی۔ وہ عرب بڑھتے رہے۔ جب وہ ابو طالب کے قریب پہنچے تو ابو طالب نے محبت بھری نظروں سے دیکھ کر کہا، آنکھوں کی ٹھنڈک، تم اس دھوپ میں ایسی گرمی کے وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ شخص رک گئے۔ انہوں نے جواب دیا، اے چچا، میں ہیرا کی گفا سے آ رہا ہوں۔ ابو طالب نے کہا، پیارے محمد، چچا کی جان، تم نے کیوں اپنی جان پر اتنی مشقت ڈال رکھی ہے؟ کیا تمہیں اپنی صحت کا بھی خیال نہیں؟ جاؤ کسی سائیدار جگہ میں جا کر آرام کرو۔ یہ شخص حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ وہ اپنے چچا ابو طالب کو سلام کر کے چلے گئے۔ انہوں نے نہ مجمع کی طرف دیکھا، نہ یہ معلوم کیا کہ یہ مجمع کہاں اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ جب آپ دور نکل گئے تو ابرش نے کہا، کتنا شاندار، خوبصورت اور شریف انسان ہے۔ ہبل کی قسم، میں نے پہلے کبھی ایسا کوئی انسان نہیں دیکھا، لیکن اس کی طرف سے خاندانوں کے ذلیل ہونے کا ڈر ہے۔ ایک بوڑھا آدمی ابرش کے پیچھے تھا۔ اس کا نام ورقہ بن نوفل تھا۔ ورقہ عربی بھاشا کے ماہر تھے، تورات اور انجیل کا پورا علم رکھتے تھے۔ انہوں نے کہا، ابرش، اندیشہ نہ کرو،
اگر ہمارے خداؤں میں یہ طاقت ہے کہ وہ اپنی رسوائی پر رسوا کرنے والے کو سزا دے سکے تو وہ خود سزا دے لیں گے، ہم کیوں چنتا کریں؟ ابرش نے کہا، تم سچ کہتے ہو ورقا، مگر مجھے ڈر ہے کہ شاید وہ سزا نہ دے سکے۔ ورقا نے کسی قدر جوش میں آ کر کہا، اگر وہ سزا نہیں دے سکتے تو پھر خدا کیسے؟ ابرش نے حیران ہو کر ورقا کی اور دیکھتے ہوئے کہا، یہ تم کہتے ہو؟ ورقا، تم بھی مرتد ہو گئے ہو کیا؟ مرتد نہیں ہوں، تم سب مکہ والے سارے عرب کے باشندے اچھی طرح جانتے ہیں کہ میں عربی جانتا ہوں، تورات اور انجیل کا ماہر ہوں، پر اپنے مذہب پر قائم ہوں۔ پر یہ میرا اعتقاد ہے کہ خداؤں میں اتنی طاقت ضرور ہونی چاہیے کہ وہ اپنے انکاریوں کو سزا دے سکیں اور پجاریوں کو انعام دے سکیں۔ تم سچ کہتے ہو ورقا۔ یہ تمام مجمع ابھی تک بڑھتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ وہ مکہ سے 1 میل دور نکل آیا۔ کیونکہ وہ دھیرے دھیرے چل رہا تھا اس لیے بڑی دیر سے وہاں پہنچا۔ اس وقت سورج 3/4 منزلیں طے کر چکا تھا۔ دھوپ میں اب وہ چمک اور تیزی بھی نہ رہی تھی جو اب سے 3 گھنٹے پہلے تھی۔ تمام مجمع ریت کے ایک بڑے ڈھیر کے پاس رکا۔ پجاریوں نے یہاں پہنچ کر گھنٹے اور شنکھ بجانے شروع کر دیے۔ کچھ دیر کے بعد ایک آدمی بڑھا۔ اس نے کہا، اے غیرت مند عربوں، میں اپنی بڑائی واقعی رکھنے کے لیے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کرتا ہوں۔ اس آدمی کی گود میں 3 سال کی ایک معصوم لڑکی تھی۔ اس نے لڑکی کو زمین پر بٹھا دیا اور دونوں ہاتھ سے ریت ہٹا کر گڈھا کھودنے لگا، یہاں تک کہ دیکھتے دیکھتے اس سنگ دل باپ نے لڑکی کو گڈھے میں پھینک کر جلدی جلدی اس پر ریت ڈالنا شروع کر دی۔ لڑکی چیختی چلاتی رہی۔ ریگستان کا ایک ذرہ ذرہ اس چیخ سے کانپ اٹھا، لیکن نہ پسیجے تو وہ انسان نہ پسیجے جو بھیڑیے کی شکل میں وہاں موجود تھے۔ پھر کیا تھا؟ اس کے بعد جو لوگ لڑکیاں لے کر آئے تھے سب نے معصوم لڑکیوں کو گڈھے کھود کھود کر دفن کرنا شروع کر دیا۔ اب کئی آدمیوں نے مل کر ایک بڑا اور گہرا گڈھا کھودا۔ جب گڈھا تیار ہو گیا تو قیس جمیلہ کو لے کر آگے بڑھا اور گڈھے کے کنارے جا کھڑا ہوا۔ جمیلہ دیکھ چکی تھی کہ گڈھوں میں لڑکیاں دفن کی گئی ہیں۔ اسے اس کا احساس ہو چلا تھا کہ جس گڈھے کے کنارے وہ کھڑی ہے اس میں وہ دفن کی جائے گی۔ اس نے حسرت بھری نظروں سے اپنے باپ قیس کی طرف دیکھا اور کہا، پیارے ابا، کیا تم مجھے اس گڈھے میں دفن کرنے کے لیے لائے ہو؟ قیس نے کہا، ہاں جمیلہ، تم نے ٹھیک سمجھا۔ عرب میں لڑکیوں کے رہنے سہنے اور پلنے بڑھنے کی گنجائش نہیں ہے۔ جمیلہ گھبرا گئی۔ اس نے پوچھا، میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کیوں دفن کرنا چاہتے ہو؟ قیس نے کہا، ہماری خاندانی بڑائی اور نیزی غیرت ہم کو ایسا کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ جمیلہ رونے لگی۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، ابا، پیارے ابا، اگر تم مجھے کھانا اور کپڑا نہیں دے سکتے تو مت دو، میں ننگی اور بھوکی رہ لوں گی۔ ابا، مجھے دفن نہ کرو۔ یہ کہتے ہی جمیلہ قیس سے لپٹ گئی اور اس کی نرگسی آنکھوں سے آنسو کی دھار بہنے لگی۔ قیس کی درندگی نے جوش مارا۔ اس نے کڑک کر کہا، ابھی دفن نہ کروں تو کیا تجھے اس لیے زندہ رکھوں کہ تو بڑی ہو کر بیاہی جائے؟ کوئی آدمی میرا داماد بنے، تمام عرب میں میرا سر ذلت سے جھک جائے؟ کبھی نہیں۔ ہمارے خاندان میں کوئی لڑکی زندہ نہیں رکھی گئی۔ جمیلہ کا خوبصورت چہرہ اتر گیا۔ موت کی تصویر اس کی آنکھوں میں گھوم گئی۔ وہ جلدی سے اپنے باپ کے پاؤں پر گر پڑی۔ اس نے کہا، پیارے ابا، مجھے بچا لو، میں تمہاری لونڈی بن کر رہوں گی۔ بے رحم باپ نے جمیلہ کو اٹھا کر گڈھے میں پھینک دیا۔ گڈھا گہرا مگر تنگ تھا۔ جمیلہ اوندے منہ گر پڑی۔ قیس نے جلدی جلدی گڈھے میں ریت گرانا شروع کر دی۔ جمیلہ اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن ریت اس تیزی سے اس کے اوپر گر پڑی تھی کہ اسے اٹھ کر کھڑی ہونے کی مہلت نہ ملتی تھی۔ لڑکی چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔
لیکن کیس پر اس کے رونے کا کوئی اثر نہ تھا، وہ برابر ریت ڈالنے میں لگا ہوا تھا۔ جمیلہ کا دم گھٹنے لگا، وہ اور زور سے چیخنے لگی۔ بے رحم باپ نے اور تیزی سے ریت ڈالنا شروع کی۔ انسانوں کی اس بھیڑ میں ایک آدمی بھی ایسا نہ تھا جس نے ذرا بھی رحم دکھایا ہو اور اس معصوم بچی کو بچانے کی کوشش کی ہو۔ دھیرے دھیرے لڑکی کی آواز بند ہونے لگی، ریت برابر ڈالی جاتی رہی، یہاں تک کہ بچی کی آواز پوری طرح بند ہو گئی۔ گھنٹے اور شنکھ کی آواز میں تیزی آ گئی۔ کیس اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ اب بہت خوش تھا، جیسے اس نے کوئی بہت بڑا اور اہم کام انجام دیا ہو۔ سورج انسانوں کی سنگ دلی پر ماتم کرتا ہوا ڈوب چکا تھا۔ جب رات ہو گئی تو سب مکہ واپس آ گئے۔ آفتاب عالم کا یہ سفر جاری رہے گا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ آگے کیا ہوا یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں، چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اور کامنٹ کریں۔ اللہ حافظ۔